इमरान खान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जलसा, यानी कि उनका सियासी कैरियर जो है, उसमें आज तक जितने भी जलसे हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ा जलसा ख़त्म हुआ। कल का मीनार-ए-पाकिस्तान का जलसा, लाहौर में आज तक जितने भी सियासी जलसे हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा था। यानी कि अगर ये कहा जाए कि लाहौर जिसे नून लीग का गढ़ कहा जाता था, उसको कल इमरान खान साहब ने फ़तह कर लिया, तो ये गलत नहीं होगा। यानी कि नून लीग लाहौर में हमेशा के लिए दफ़न हो चुकी है। इस जलसे में कुछ मनाज़र ऐसे हैं कि जो कि बहुत अहम हैं और उनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इमरान साहब जब कंटेनर में, जो कि बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ था, उसमें दाखिल हुए, तो उस वक़्त उनके क्या जज़्बात थे, क्या हालात थे, इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। इमरान साहब जब कंटेनर में दाखिल हुए तो आप ज़िंदा हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो गए और ये ऐसे मनाज़र थे कि जो पाकिस्तानी कौम आने वाले चंद सालों में भी नहीं भूल सकेगी। और ये जो मनाज़र हैं, ये भी हम आगे चल के आपको ज़रूर दिखाएँगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान आजिज़ और आप देख रहे हैं हकीकी आज़ादी का फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इमरान साहब का कल का जो लाहौर में मीनार-ए-पाकिस्तान का जलसा था, वो लाहौर की तारीख़ में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा बन चुका है। अगर इमरान साहब के इक़्तिदार की वीडियोज़ निकालें, जब वो दौरे हुकूमत में थे और उस वक़्त पीडीएम यानी कि जो 11 जमातों का गठजोड़ था, उन्होंने लाहौर में मीनार-ए-पाकिस्तान में एक जलसा किया था और वो जो जलसा था, उसका इमरान साहब का जो रात का जलसा है, उससे कोई भी मुकाबला नहीं बनता। यानी कि उस जलसे का इमरान साहब के रात के जलसे से मुकाबला करना ऐसे ही है कि रात के जलसे की तौहीन करना, क्योंकि जिस तरह के शदीद किस्म के हालात थे, हर मुमकिन कोशिश की गई कि इस जलसे को नाकाम बनाया जाए और अगर ये ना हो सके, तो इस जलसे में अवाम को पहुंचने से हर तरह से रोका जाए। इसी तरह से कल आपने देखा कि लाहौर को, बल्कि मीनार-ए-पाकिस्तान को चारों तरफ से बंद कर दिया गया था, कंटेनर्स लगाकर, ताकि अवाम किसी सूरत भी जलसागाह तक ना पहुंच सके। जबकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब पीडीएम ने जलसा किया था, तो इस वक़्त इस तरह के कोई भी शदीद हालात नहीं थे। ना ही इमरान साहब ने कंटेनर्स लगा के रस्तों को बंद किया था और ना ही कोई ऐसा क्रैकडाउन किया गया था कि जिसमें 2000 से ज़ायद कारकुन और रहनुमाओं को उठा लिया गया हो, और वो भी जलसे से पहले 2 दिनों में। तो जिस तरह से अवाम मीनार-ए-पाकिस्तान में पहुंची, यानी कि हर तरह से कंटेनर लगा के रस्तों को बंद किया गया था और खौफ-ओ-हिरास फैलाया गया था, लेकिन अवाम ने सब कुछ रद्द कर दिया और हर सूरत अवाम जलसागाह तक पहुंची। तो अवाम ने हर तरह से जलसागाह में पहुंच के इस जलसे को कामयाब बना दिया और इस जलसे को एक रेफरेंडम में बदल दिया। यानी कि अवाम ने आज़ादाना तौर पर अपना फैसला सुना दिया कि वो हर सूरत इमरान साहब के साथ है और हर सूरत इमरान साहब को 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत में लेके आएगी। और ये अवामी ऐलान था, जो कि अवाम ने पूरे धड़ल्ले से रात को किया। तो इस जलसे में इमरान साहब ने कुछ अहम बातें की। इमरान साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट को मुख़ातिब करके कि हम आपके साथ खड़े हैं, यानी कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम आपके शाना बिशाना खड़ी और पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें अब आप पर हैं। इमरान साहब ने कहा कि पूरी की पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और उन्होंने साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट को मुख़ातिब करके कहा कि चलो माना, आपने मुझे हुकूमत से निकाल दिया और हुकूमत से निकाल कर ठीक किया और आपने मुझ पर केसेस की सेंचुरी बनाई, हर तरह से मुझ पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की और हर सूरत मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। चलें, आपने सब कुछ ठीक किया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है आप पर लगा के कांटे की वजह से, और इसका कुछ मकसद है, और मकसद ये है कि इमरान खान साहब को किसी सूरत इक़्तिदार में नहीं आने देना। तो आप मुझे इक़्तिदार में ना आने दें, मेरी राह की सबसे बड़ी रुकावट बन जाए, लेकिन एक बात का जवाब दें कि क्या आपके पास कोई प्लान है कि इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना है? नहीं, इनके पास कोई प्लान नहीं है। इमरान साहब ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि इनके पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि जिसके ज़रिए मुल्क को इस दलदल से निकाला जा सके, मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उनसे निपटा जा सके। ये सारी की सारी बातें इमरान साहब ने की और वो जो मनाज़र हैं उन पर हम जल्द आ रहे हैं, वो बहुत अहम है। इमरान साहब ने एक बात ये भी कही कि जलसा को नाकाम बनाने के लिए खौफ-ओ-हरास फैलाया गया। हमारे 2000 के करीब कारकुनों को उठा लिया गया। पंजाब हुकूमत ने जलसे के मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया
انہوں نے کہا کہ میں آج بتاؤں گا کہ ہمارے اس پیارے ملک کو کس طرح سے اس دلدل سے نکالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح ایک سازش کے تحت میری حکومت کو گرایا گیا اور پھر ایک سازش کے تحت جرائم پیشہ افراد کو اس ملک پر مسلط کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا ایجنڈا نمبر 1 یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی صورت اقتدار میں نہ آنے دیا جائے، اور اسی وجہ سے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کا نفاذ سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے، ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ابھی اگر پیسے نہیں ہیں تو اکتوبر میں پیسے کہاں سے آ جائیں گے؟ اور اس کے بعد عمران صاحب نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا جو کہ اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا ہے وہ بیان کیا۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے بات جو کی وہ یہ کی کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی سرمایہ کاری کو پاکستان میں لے کے آنا، یعنی کہ اس وقت جس طرح کے ملک میں شدید حالات ہیں تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے۔ سارے کے سارے لوگ اپنی سرمایہ کاری کو پاکستان سے نکال کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات ہم یہ کریں گے کہ پاکستانی جو بیرون ممالک مقیم ہیں ان کی سرمایہ کاری کو پاکستان میں لے کے آئیں گے۔ دوسری بات، برآمدات کو فعال کریں گے، یعنی کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے جس طرح سے پہلے بڑھائی گئی تھی۔ اور اب تو یہ حالات ہیں کہ ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو جو سہولتیں دی گئی تھیں ان کو بھی واپس لے لیا گیا، جو رعایت دی گئی تھی بل میں اس کو بھی واپس لے لیا گیا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ سیاحت کو فروغ دیں گے، یعنی کہ پاکستان ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے اور اس میں بہت سے قدرت کے مناظر ہیں، اس کو عام کر کے پوری دنیا سے جو سیاح ان کو پاکستان میں لے کے آئیں گے۔ چوتھا انہوں نے بیان کیا کہ معدنیات کو استعمال میں لائیں گے، یعنی کہ پاکستان جو ہے معدنیات کے حوالے سے ایک بہترین ملک ہے۔ پاکستان کی زمینوں میں قدرتی طور پر بہت سی معدنیات پائی جاتی ہیں، تو ان کو استعمال میں لانے کا انہوں نے ایجنڈا دیا۔ پانچویں چیز انہوں نے کہا کہ چھوٹی اور درمیانی درجے کی جو صنعتیں ہیں ان کو سپورٹ دے کر فعال بنائیں گے تاکہ جو درمیانہ طبقہ ہے وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور ملک کے حالات بہتر ہو سکے۔ چھٹی چیز انہوں نے بیان کی زراعت، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن سب سے دکھ بھری بات یہ ہے کہ پاکستان ان 70-72 سالوں میں آج تک زراعت میں خود کفیل نہ ہو سکا، یعنی کہ اپنی گندم میں ہی خود کفیل نہیں ہو سکا۔ ساتواں انہوں نے کہا کہ بڑے تعاون کی تنظیمیں نہ ہوں، اور آٹھواں انہوں نے کہا کہ ٹیکس کے نیٹ ورک کو بڑا کرنا، یعنی کہ ٹیکس کا جو نیٹ ورک ہے اس کو بڑھانا تاکہ جو بندے پاکستان میں ٹیکس نہیں دے رہے ان سے بھی ٹیکس اکٹھا کیا جا سکے۔ نواں انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کو روکنا، یعنی کہ قانون کی حکمرانی، کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہو، اگر کوئی پاکستان میں غلط کر رہا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اور 10واں انہوں نے کہا کہ پسماندہ افراد کے لیے فلاحی پروگرام جسے عمران صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور عمران صاحب سے بہتر کوئی بھی سر انجام نہیں دے سکتا، کہ کس طرح سے پسماندہ جو افراد ہیں ان کو سپورٹ کرنی ہے اور ان کے لیے اچھے پروگرام لے کے آنے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اس طرح سے لوگ عمران خان کے جلسہ میں پہنچے تو یہ ایک ویژن ہے، یعنی کہ ایک لیڈر کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ پوری کی پوری قوم کو ایک مقصد کے اوپر یکجا کر کے اکٹھا کرتا ہے۔ تو عمران صاحب نے بھی پوری کی پوری قوم کو ایک مقصد کے اوپر یکجا کر کے اکٹھا کر دیا اور ایک پلان دے دیا کہ کس طرح سے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے۔ تو عمران صاحب پر جس طرح سے قاتلانہ حملہ ہوا اس سے پہلے وہ کسی طرح سے اپنی سیکیورٹی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد سیکیورٹی ٹیمیں جو ہیں انہوں نے تھوڑی سی سختی کی۔ اس کے بعد بھی جب وہ سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے گئے تو رستے میں انہوں نے گاڑی سے نکل کے لوگوں کی محبتوں کا جواب دیا۔ لیکن اب جو خبریں کنٹینر کا استعمال کیا یعنی اداس سے ہو گئی، جس طرح سے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سے ایک شیر ہوتا ہے وہ بالکل آزاد ہوتا ہے، لیکن جب اسے پنجرے میں بند کر دیا جائے تو بہت زیادہ اداس سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب عمران صاحب اس بلٹ پروف اور بم پروف کنٹینر میں گئے جو کہ ہمیشہ اپنی عوام کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، تو ان کو جب اس کنٹینر میں لے کے جایا گیا وہ بہت زیادہ اداس سے ہو گئے۔ تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ موت کا خوف ہے اور قتل کے ڈر کی وجہ سے وہ کنٹینر میں چھپ گئے، بلکہ یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے نا، جتنا آپ اپنی حفاظت کو، اپنی سیکیورٹی کو بہتر کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اگر اپنی کوئی گاڑی ہے اس کو رستے پہ چھوڑ دوں
مین روڈ پہ چھوڑ دوں، چابی اس کے اندر لگا دوں اور میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی، بلکہ یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے بس میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، تو عقل سے کام بھی لینا ہے، جو ہمارے بس میں ہے وہ کرنا ہے، یعنی کہ چابی لگا کے اس کو لوک کر کے پھر اس کو میں چھوڑوں اور پھر کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد۔ تو جس طرح سے ان کی سیکیورٹی ٹیم نے رات کو کیا، تو اب سیکیورٹی ٹیم کو مزید ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہر طرح سے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور اب جو ان کا جلسہ ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور پوری کی پوری عوام اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ وہ عمران صاحب کو 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت میں لے کے آئے گی۔ اب جو پہلے ان کی کانپیں تھر تھر کانپتی تھیں، اب پورے کا پورا جسم ان کا تھر تھر کانپنے لگ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا اپنا عرفان عاجز۔